پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ایک کارپوریٹ فائلنگ سامنے آئی ہے جس نے ملک میں 5G کے حوالے سے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا عام لوگوں پر کیا اثر پڑے گا۔ ذرا اس رقم پر غور کریں، 156.75 ملین امریکی ڈالر۔ جی ہاں، اتنی بڑی رقم۔ یہ وہ قیمت ہے جو پاکستان میں موبائل انٹرنیٹ کے مستقبل کے لیے ادا کی گئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی بڑی رقم ادا کس نے کی اور اس کے بدلے میں انہیں ملا کیا؟ تو یہ صرف ایک رقم نہیں ہے، یہ مستقبل پر لگایا گیا ایک بہت بڑا داؤ ہے۔ سوچیں، 156 ملین ڈالرز کا مطلب ہے کہ پاکستان کی موبائل سروسز کو دنیا کے برابر لانے کا ایک پکا ارادہ ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا بہت تیزی سے۔ دیکھیں، 9 مارچ کو ایک خط سے کارروائی شروع ہوتی ہے، اگلے ہی دن 10 مارچ کو اسپیکٹرم کی نیلامی ہو جاتی ہے، اور اس کے صرف 2 دن بعد 12 مارچ کو فائنل بڈ کے ساتھ سرکاری اعلان بھی ہو جاتا ہے۔ مطلب اتنا بڑا تاریخی معاہدہ صرف چند دنوں کے اندر اندر فائنل ہو گیا۔ تو آخر یہ قدم اٹھایا کس نے؟ چلیں اب پردہ اٹھاتے ہیں اس اہم 5G نیلامی کے فاتح سے۔ یہ ٹیلی کام انڈسٹری کے ایک بہت بڑے نام کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اچھا، تو اس کامیاب بولی کے پیچھے جو کمپنی ہے اس کا نام تو پاکستان میں تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ یعنی PTCL، وہی اس پوری ڈیل کے پیچھے اصل طاقت ہے۔ تو سرکاری کاغذات کے مطابق بولی جیتنے والی کمپنی ہے پاک ٹیلی کام موبائل لمیٹڈ، جسے ہم PTML کہتے ہیں۔ اور یہ PTML دراصل PTCL کی ہی ایک ذیلی کمپنی ہے، یعنی پوری طرح سے انہی کی ملکیت ہے۔ تو یہ کنیکشن بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ تو PTML نے 156 ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم تو دے دی، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز کے لیے؟ انہوں نے جو جیتا ہے اسے کہتے ہیں اسپیکٹرم۔ چلیں ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ اسپیکٹرم آخر ہے کیا اور انہیں اصل میں ملا کیا ہے۔ اچھا، تو اسپیکٹرم کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہ اصل میں وہ غیر مرئی ریڈیو لہریں ہیں جن پر ہمارے وائرلیس سگنل سفر کرتے ہیں، جیسے ہمارے فون کالز اور انٹرنیٹ۔ آپ اسے ہوا میں موجود ایک اندیکھی ہائی وے سمجھ لیں۔ جس کمپنی کے پاس جتنی چوڑی ہائی وے یعنی جتنا زیادہ اسپیکٹرم ہوگا، اس کی ٹریفک اتنی ہی تیز چلے گی اور وہ زیادہ گاڑیاں یعنی زیادہ کنیکشن سنبھال سکے گی۔ اور 5G کے لیے تو یہ سمجھیں کہ بنیادی ضرورت ہے۔ یہ رہے سرکاری نتائج، اور ان سے ایک بہت واضح حکمت عملی نظر آتی ہے۔ PTML نے اپنا سارا دھیان 2 خاص بینڈز پہ رکھا، 2600 میگا ہرٹز بینڈ میں 60 میگا ہرٹز اور سب سے اہم 3500 میگا ہرٹز بینڈ میں پورے 120 میگا ہرٹز۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ بار چارٹ پوری کہانی خود بتا رہا ہے۔ ذرا اس بڑے والے بار کو دیکھیں، 3500 میگا ہرٹز والا۔ یہ سمجھیں کہ 5G کا سونا ہے۔ یہی وہ مڈ بینڈ اسپیکٹرم ہے جو سپیڈ اور کوریج کا بہترین بیلنس دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں 4G سے سیدھا 5G کی دنیا میں لے جائے گی، جہاں ڈاؤن لوڈز پلک جھپکتے میں ہوں گے اور سٹریمنگ بالکل نہیں رکے گی۔ ٹھیک ہے، تو ایک بڑی کمپنی نے بہت سارے پیسے خرچ کر دیے، لیکن اس کارپوریٹ ڈیل کا عام لوگوں سے کیا تعلق؟ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کا صارفین پر کیا اثر پڑے گا۔ تو اس پوری بڑی ڈیل کا مطلب ہمارے ہاتھ میں موجود فون کے لیے کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو بات سیدھی ہے، اگر کوئی یو فون، ٹیلی نار یا پھر نئے ڈیجیٹل برانڈ اونک کا صارف ہے تو یہ خبر براہ راست ان کے لیے ہے۔ PTCL نے حال ہی میں ان کمپنیوں کو حاصل کیا ہے، تو یہ سب برانڈز اب ایک ہی فیملی کا حصہ ہیں، اور اس اسپیکٹرم کی جیت کا فائدہ ان سب کو ملے گا۔ تو کیا امید رکھنی چاہیے؟ سب سے پہلی اور بڑی چیز ہے ملک بھر میں 5G کا آغاز۔ اس کا مطلب ہے کہ بفرنگ کم ہوگی، ڈاؤن لوڈز تیزی سے ہوں گے اور کال کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی، یہاں تک کہ رش والی جگہوں پر بھی۔ یہ صرف 4G کو تھوڑا سا تیز کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ موبائل کے پورے تجربے کو بدل دینے والی بات ہے۔ چلیں اب اس کہانی کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیلامی میں یہ جیت اب ایک اصلی چلتے پھرتے نیٹ ورک میں کیسے بدلے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوگا کب؟ اس کے 2 قدم ہیں۔ پہلے تو PTML کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی PTA کے ساتھ لائسنس سائن کر کے اسے آفیشل کرنا ہوگا۔ جیسے ہی یہ کام ہو جائے گا، پھر اصل کام شروع ہوگا، پورے ملک میں 5G اور دوسری نیٹ ورک بہتری لانا۔ ابھی کوئی فائنل تاریخ تو نہیں دی گئی، لیکن جس تیزی سے یہ سب ہوا ہے، لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک نیلامی نہیں تھی،
یہ پاکستان کے ڈیجیٹل انقلاب کا ایک نیا باب ہے۔ اب جبکہ حقیقی 5G لاکھوں لوگوں کی پہنچ میں آنے والا ہے، تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ یہ نئی رفتار اور کنیکٹیوٹی ملک کے مستقبل کو کیسے بدلے گی؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔